تیسری جو اہم بنیاد ہے وہ آپس کے رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام ہے۔ یہ رشتوں کا ادب، رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام، اور آج یوں سمجھ لیجیے کہ یہ چیز جو ہے نا، اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے، ہمارا میڈیا خاص طور پر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جو رشتوں کا تقدس ہے، ایک اولاد کے ذہن میں اپنے ماں باپ کا کیا عزت و اکرام کا تصور ہونا چاہیے، ایک ماں باپ کے ذہن میں اپنی اولاد کے لیے شفقت کا کیا تصور ہونا چاہیے، ایک بھائی کے لیے محبت کا کیا تصور ہونا چاہیے، ایک بہن کے دل میں بھائی کے لیے اور ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایک شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت کا کیا تصور ہونا چاہیے۔ یہ جو رشتوں کا تقدس ہے، آج اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور وہ پامال کیسے کیا جا رہا ہے؟ آپ اگر میڈیا میں آج کل جو ڈرامے نشر ہو رہے ہیں، ان ڈراموں کو اگر دیکھیں، کہانیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن تھیم سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ تھیم کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر میری بات سے اختلاف کریں یا کہیں کہ غلط کہہ رہا ہے تو بالکل کہہ دیں، ابھی کہہ دیں فوراً۔ تھیم یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی دوستی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ دوست ہیں، کالج میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، یا کلیگ ہیں، دفتر کلیگ ہیں، جو بھی ہیں، کہانیاں مختلف ہوتی ہیں، ان میں آپس میں محبت ہو گئی ہے۔ تو جب تک یہ محبت چل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں، اپنا پیسہ، اپنا وقت خوب نچھاور کرتے ہیں۔ نہ لڑکے کو اپنے پیسے اس پر خرچ کرنے میں کوئی تعامل ہو رہا ہے، نہ لڑکی کو اس پر پیسے خرچ کرنے میں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے معاہدات ہو رہے ہیں کہ تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، کہ تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ آخر یہ محبت جو ہے وہ ڈرامے کے اندر ایک نکاح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور نکاح ہوتے ہی اگلے دن سے دونوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نکاح ہوتے ہی اور ڈرامے میں شادی ہوتے ہی اگلے دن سے دونوں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب اصل رشتہ قائم ہوا محبت کا، جب اصل رشتہ قائم ہوا ایک دوسرے کے لیے ایثار کا، جب اصل رشتہ قائم ہوا ایک دوسرے کے تقدس کو برقرار رکھنے کا، تو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع کر دی۔ یہ آج کا میڈیا ہمارے اندر بڑی تیزی سے یہ بات پھیلا رہا ہے، اور یہ اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جو رشتوں کا تقدس ہے، رشتوں کا ادب ہے، رشتوں کا احترام ہے، ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ میں ایک دن ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو پروگرام جو یعنی سیریز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ درس قرآن چل رہا تھا سلسلے وار۔ تو جس دن وہاں میری حاضری ہوئی، اس دن اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے بتلائے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم سورۃ النساء کی آیت۔ میں نے اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ میں آج اس چینل کے واسطے سے اپنے قوم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر بیٹی کی حرمت اور اس کے تقدس کو بھی بیان کیا، اسی ایک آیت، اور اسی آیت کے اندر بہو کے تقدس اور اس کی حرمت کو بھی بیان کیا۔ ایک ہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بھی محرم قرار دیا اور بہو کو یعنی بیٹے کی بیوی کو بھی محرم قرار دیا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم۔ آ رہی نا بات سمجھ رہی؟ اب میرا معاشرے سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی آیت میں بیٹی اور بہو دونوں کا تقدس بیان کیا ہے، کیا ہمارا معاشرہ بہو کو وہ ادب، وہ احترام، وہ شفقت، وہ
محبت، وہ تقدس، وہ عظمت دیتا ہے جو بیٹی کو دیتا ہے؟ کیا بیٹی کو دی جانے والی تقدس اور احترام کی روایات، ان کا اطلاق بہو پر ہوتا ہے؟ یہ سوال اگر ہم اپنے معاشرے سے کریں تو ہمارا معاشرہ کیا جواب دے گا وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جو معاشرتی نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس معاشرتی نظام میں رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ صفات بیان کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ان صفات میں اس کا ذکر کیا تھا کہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے، اور اس صفت پر، ان صفات پر حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص کے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے، جو رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ اسے کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی باتیں ہیں، بلکہ میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے تقویٰ کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو جنوں بھوتوں کی طرح داخل ہوں، ہم جب گھر میں داخل ہوں تو بیوی بھی ڈر جائے، صحن کے ایک طرف بیٹھ جائے، بچے بھی چاہے صحن کے کونوں میں کہیں گھس جائیں، اور ان کی اپنے ابا سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ بات کریں تو جھڑک کے بات کریں، گالیاں دے کے بات کریں، بیوی کے اوپر تشدد کریں۔ معاف کیجیے گا، یہ تقویٰ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین لوگ معاشرے کے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہترین ہوں۔ تو اگر ہم اسلام کا معاشرتی نظام برپا کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو ملحوظ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ فطرت انسانی کے اوپر قائم رہیں، فطرت سے ڈائیورجن نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے رویوں میں عدل اور قسط کو قائم کریں، اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے رشتوں کا ادب اور احترام اور اس کے تقدس کو برقرار رکھیں، کبھی رشتوں کے اندر اس طرح کی دراڑ اور اس طرح کا خلل پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم یہ 3-4 باتیں کر لیں اور صداقت اور سچائی کو اختیار کر لیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے قول میں بھی اپنے عمل میں بھی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ معاشرتی نظام ہم اپنے اندر لے آتے ہیں، ہم ہر بات حکومت پہ رکھ دیتے ہیں، حکومت کو کرنا چاہیے کام، چھوڑ دیجیے حکومت کو، میں اپنے اوپر حاکم ہوں، الا کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، میرا ایک گھر ہے، اس گھر کی 4 دیواری کے اندر 5-7 افراد رہتے ہیں، میری ان پر حکومت ہے، کیا میں ان کے اندر اسلامی معاشرتی نظام نافذ نہیں کر سکتا؟ میں وہاں تو کروں گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو معاشرتی نظام کے مطابق درست کرتا چلتا ہے، سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ بات ہوگی جس کو قرآن حکیم یہاں کیا کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحمت ہیں۔ یعنی اللہ نے نہ ان کے قوت غیر و غضب کو ختم کیا، وہ بھی ہے، غیر و غضب بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر و غضب ختم ہو گیا، اللہ نے آگ نکال کے
اور نہ قوت محبت اور عشق کو ختم کیا، وہ بھی ہے غیر و غضب کا اظہار ہوتا ہے کفار کے لیے، اور اپنی محبت کا اور یگانگت کا اور تعلق کا اور مانست کا اظہار ہوتا ہے ان کے لیے۔ اس لیے اس بات کو اپنے لیے حفظ و جان بنا لیں۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے گھر میں کوئی ایسا معمول بنائیں، کوئی ایسا وقت رکھیں کہ جس میں سب افراد خانہ جو ہے موجود ہوں، اور اس میں سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں، سب بیٹھ جائیں گھر والے، اور جو بھی آپ کی سہولت کا وقت ہو 15-20 منٹ، صرف 15-20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، روزانہ صرف 15-20 منٹ آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس اور 23 برس نبوی زندگی کے کتنی مشکل کے اندر گزارے، کیا ان کا بھی اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم 20-25 منٹ میں دے دیں روزانہ؟ ہمارے لیے گزارے نا۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو اس دین اسلام کی تبلیغ روک دیتے، اور کفار مکہ ان کو احد کے برابر سونا دینے کے لیے تیار تھے، کفار مکہ انہیں قیادت اور سیادت دینے کے لیے، سرداری دینے کے لیے تیار تھے، ان کی کوئی خواہش ہے تو وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار تھے، سب تیار، سب کچھ مل جاتا اگر وہ تبلیغ روک دیتے، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کیا دین کی تبلیغ کے خاطر کہ یہ دین امت تک پہنچ جائے۔ تو ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم 15-20 منٹ ان کے لیے دے دیں۔ اور میں کتابیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 کتابیں، ان 2 کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ ایک تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ، مولانا نے ذکر کیا، مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ، اور دوسری پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی ضیاء العلم۔ ان 2 کتابوں کا مطالعہ آپ ضرور برقرار رکھیں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سیرت سے جوڑنے کی اور سیرت سے وابستہ کرنے کی کوشش اور صحیح کریں۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بڑی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا